یہ کیسے ہو اور کس طرح سے ہو، اور پھر کون سا ایسا گانا اور ترانہ گایا جائے کہ ہم کو اس بات کا احساس نہ رہے ہم ایک پوری بڑی قوم ہیں اور بڑی زندہ قوم ہے، اور ہم نیوکلیئر پاور ہے، کچھ ایسے کمتر قسم کے لوگ نہیں ہیں. تو یہ کیسے کریں؟ کس بابے کو میں اب جا کر ملوں کہ یہ شکوک و شبہات میرے ملک کے بندوں کے دلوں سے نکل جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جائے. تو مجھے ہالینڈ میں ایک ملے ہمارے دوست انڈین فرینڈ. میں نے کہا وہ جو ظلم تو تم نے کیا اور بڑی کمال چالاکی کے ساتھ اور بڑی ہنرمندی کے ساتھ کیا، لیکن یہ فن تم نے کس طرح سے ہماری اجتماعی زندگیوں پر اپلائی کیا کہ ہم خود کو چور سمجھنے لگے اور ہم خود کو ذمہ دار سمجھنے لگے. کہنے لگے بس یہ کمال اگر ہم آپ کو بتا دیں گے تو پھر ہمارے پاس کیا راز رہ جائے. ہم اب بھی کوشش کریں گے اور کرتے رہیں گے، اور جب تک ہم زندہ ہیں ہم آپ کو فلرش نہیں کرنے دیں گے. اس نے کہا یہ ہمارا منتہا مقصود ہے. اور اس نے مجھ سے کہا، کہنے لگا کہ اگر پاکستان جغرافیائی طور پر ہندوستان سے دور ہوتا، انڈونیشیا کے قریب ہوتا، تو پھر ساری دنیا اس ملک کو دیکھتی اور اس کی ترقی کی منزلیں طے کرتے ہوئے بھی. اب یہ ایسی جگہ پہ پھنس گیا ہے، اب ایک ایسے ظالم پڑوسی کے چنگل میں آ گیا ہے کہ یہ جسمانی طور پر تو شاید طاقتور رہے گا اور ہے بھی، لیکن نفسیاتی طور پر یہ اس شرمندگی سے نہیں نکل سکتا جس میں سے مبتلا کر دیا گیا. تو نظر اور نظر بد کے کئی پہلو ہوتے ہیں. میں وہ جو نہیں مانا کرتا تھا اور میں اس کو تسلیم نہیں کرتا تھا، اور میں اپنے ماتھے کے اوپر جو کالک لگتی تھی وہ نہیں مانتا تھا. چٹاگانگ میں معز الدین شاذلی ایک بزرگ تھے، دریائے ہوگلی کے کنارے کٹیا ڈال کے رہتے تھے. تو ہم سب ان کو سلام کرنے گئے. ایک بزرگ بابا، اس زمانے میں نہیں مانتا تھا ان بزرگوں کو، جنگ سے 30 سال کی عمر میں کب مانتا ہے آدمی، لیکن ہم سارے گئے. وہ ملے بڑی محبت سے، سوکھے دبلے سے تھے، تنکوں کی ان کی وہ تھی جھونپڑی، اس کے اوپر پتے بڑے بڑے شپلا کے لگائے ہوئے تھے، بیٹھے تھے. خوبصورت ان کا انداز تھا اور روحانی طاقت ان میں ظاہر نظر آئی. باتیں کرتے رہے ہم سے دین کی، ایمان کی اور یکجہتی کی. تو جب ہم جانے لگے تو انہوں نے اپنی انگلی سے ہمارے ماتھے کے اوپر ایسے کچھ لکھا. تو اب ہم مانتے تو نہیں تھے اس بات کو، لیکن ایک بزرگ ہے وہ اپنی محبت سے ایسا کر رہے ہیں تو ہم کیسے انکار کر سکتے تھے. چنانچہ لکھا. ابن انشا نے کہا کہ میں نہیں لکھواتا، میں ان باتوں تو ایک طرف ہو گئے. جمیلی زین علی نے کہا ٹھیک ہے میں نے لکھوا تو لیا لیکن میں مانتا نہیں. ایک کو سیدھے چلے دیا. میں نے کہا نہیں سر میں تو لکھوا بھی لوں گا اور آج کے مان بھی لوں گا. چلیے ابتدائی سے ہی میری تو میری ابتدا تو میرے اس بنگالی بابا سے، مشرقی پاکستان کے بزرگ سے ہوئی. ہاں جی بالکل، اور بڑی برکت میں سمجھتا ہوں ان کی. پھر بھی جب جاتے رہے تو ان کی خدمت، بلکہ میں نے، ہم چٹاگانگ میں تھے تو میں نے فیض صاحب سے کہا، وہ تھے وہاں ٹھہرے ہوئے، تو کہنے لگے تمہیں میں آئس کریم منگا کے کھلاؤں؟ میں نے کہا ہاں جی ضرور. کہنے لگے دنیا میں اس سے مزیدار آئس کریم آپ کو کوئی نہیں ملے گی. اگلو کوئی جگہ نام تھا ٹریڈ مارک، آئس کریم منگا کے. تو میری بیوی نے کھاتے ہوئے کہا کہ فیض صاحب دودھ نہیں تو ہمارے ملک میں ہوتا، پنجاب تو ہے، تو یہ اتنی مزیدار آئس کریم یہاں کیسے؟ آپ کہنے لگے سارا دودھ نہیں تو تم کھا جاتے ہو کنڈے کر کے، تو آئس کریم کدھر سے بنے؟ یہ باتیں کرتے رہے. تو میں نے کہا سر آپ کی بہت مہربانی، آپ نے اب میں آپ کو ایک بابے سے ملاؤں. تو چل پڑے بڑی محبت کے ساتھ. کہنے لگے چلیے ہم اس سے ضرور ملیں گے. ان کو لے کے ہم ان سے گئے، ملائے باتیں. ایک عجیب، میں اب جب زندگی کے اس حصے میں داخل ہو چکا ہوں اور میں اپنے گھر کو، اپنے اس وطن کو یاد کرتا ہوں اور میں پیچھے جا کے دیکھتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ جتنا بڑا ظلم ہماری ذات پر ہوا ہے میرے خیال میں کرۂ ارض کی کسی قوم پر نہیں ہوا.
اور پھر جو چور ہے وہ چتر بھی بن گیا ہے اور اس نے ہم کو ایسے بھی کہنا شروع کر دیا. میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. اللہ